اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، پیارے نبی کی سنتوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ اگر تو میری جلد بھی مانگتی تو میں اتار کر دے دیتا۔ جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب یہ عورت بہن کے روپ میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی، تم پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدی چھڑوا دیتا۔ اور جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی، اور حسرت بھری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی۔ فرمایا گیا کہ اے صحابہ کرام، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں ابھی محمد پکارتی، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کی رونے کی آواز سنتے ہی قرأت مختصر کرتی ہے۔ اے امت محمدیہ کی بیٹیوں، بہت عظمت والی ہو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اہمیت دی، اتنا پیار دیا، اتنا ان کے لیے اپنی جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہر شے اللہ کے نور میں نہائی ہے، اور پتا پتا بوٹا بوٹا باوضو ہو کے اس کی تسبیح کر رہا ہے، اور ہر چرند پرند، جمادات، نباتات، انسان، پرندے سب اس کے حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے پھلکے میزان اعمال میں بڑے بھاری اور خداوند مہربان کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں، تو آئیے ہم بھی یہ پڑھ کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اس سے اس کی مدد طلب کرتے ہیں، اس کا نور طلب کرتے ہیں، اس کا کرم طلب کرتے ہیں، محتاجی سے معافی مانگتے ہیں، کسی کی محتاجی نہ دے، اپنا سہارا دے، اپنی رحمت کرے، اپنے کرم کرے، اور میزان عدل میں ہمیں بھی ہلکا پھلکا کر کے شامل کرے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ تو آئیے پکارتے ہیں اس رب کو بڑے پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم اکٹھے ہو کے نورانی وقت کے لیے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، اس سے پہلے زندگی میں کام آنے والی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے مشترکہ کاروبار کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں، اور مشاہدہ کریں کہ وہ کھانے کی بہتر چیز خود زیادہ کھاتا ہے یا ہمیں زیادہ کھلانا پسند کرتا ہے۔ دوسری صورت ہو تو کاروبار کرو، جبکہ پہلی صورت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاروبار میں تم سے زیادہ لینے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی آپ سے دوستی کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر، اگر اس نے آپ کو کرائے سے بچایا کسی بھی طریقے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے، دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی
آپ سے رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی کسی چیز کو معمولی نقصان پہنچاؤ، مثلاً اس کے جوتے پر سالن گرانا یا موبائل فون کو میز کے انتہائی کنارے پر رکھنا یا اس کی اینک کو چھیڑنا۔ اگر اس نے اپنی قیمتی چیز کے ہونے کا چرچا کیا تو رشتہ مت جوڑنا، کیونکہ اس کو رشتے سے زیادہ پیسہ پسند ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو اس کو قیمت بہت زیادہ بتانا۔ اگر اسے قیمت کم کرنے کی کوشش نہ کی تو اسے ادھار نہ دینا، کیونکہ اس کو ادائیگی نہیں کرنی ہے، اس لیے قیمت سے دلچسپی نہیں۔ اور اگر کوئی اپنی ہر دوسری تیسری بات پر قسم اٹھاتا ہو تو اس کی بات میں ضرور جھوٹ ہوگا۔ وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کو اپنا جھوٹ سچ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا دوست آپ سے کوئی برائی چھپاتا ہے تو اس کو مت بولیں کہ تم کو سب کچھ معلوم ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ اس برائی کو آپ کے سامنے بھی کرے گا۔ بچوں کو برے کاموں سے منع کرتے وقت جن، بلا یا جانور سے نہ ڈرانا، کیونکہ جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں فرضی تھیں تو وہ برائی واپس شروع کریں گے، بلکہ اللہ سے یا جہنم سے ڈرانا، کیونکہ اس کا تصور تمام عمر ہوتا ہے۔ بچوں کی ہر غلطی پر سزا نہ دینا، کیونکہ اس سے اس کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ بڑے ہو کر ہر غلطی کرنے والے سے لڑے گا، پھر ساری عمر جھگڑوں میں گزرے گی۔ اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں کے سامنے بہت محتاط رہنا، کیونکہ جو انداز تم اپناتے ہو وہی کل تمہاری اولاد اپنائے گی۔ اور معاشرے میں جس کا کوئی کام برا لگے وہ خود نہ کرنا۔ یہ چند باتیں ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو ہم برائی سے بچ سکتے ہیں اور برے کاموں سے بچ سکتے ہیں، برے لوگوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے دوسروں کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، اور ان کا اچھا برا بھلا دیکھنے سے زیادہ خود یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی بھلائی ہے اور کتنا بھلائی کا تصور ہے، کتنا نیکی کا تصور ہے، کتنی ہماری سوچ پازیٹیو ہے اور ہم کتنا پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں اور کتنا دوسروں کو نیگیٹو سے بچانا چاہتے ہیں اور خود کو نیگیٹو سے بچانا چاہتے ہیں، اور ہمارے اندر کتنی انکنڈیشنل لو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم برائیوں سے بچ جائیں اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اس سے بہتریاں طلب کریں، روز کے لیے ایک نیا لائحہ عمل جس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں، لوگوں کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہی محبت ہو۔ آئے اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور خلقت کے لیے بھلائی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں بہت پیار سے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ اس خوبصورت نورانی وقت میں ایک اور خوبصورت صبح کے انتظار میں جو طلوع ہوگی اور ہم سب کے لیے باعث رحمت و برکت ہوگی، ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں آج ہم شیئر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بیکار میں زیادہ ہنسنا پسند بھی نہیں ہے، اور جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بیکار ہے، مذاق کرنا، بیکار مذاق کرنا، زیادہ ہنسنا، اور جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ مطمئن رہیں، خوش رہیں۔ خوش رہنے سے
مطمئن رہتا ہے انسان، اور اس سے عمل کی صلاحیت ملتی ہے۔ جب عمل کرتا ہے تو سرخ روح ہوتا ہے، اور سرخ روح سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سب خطاؤں سے بچا لے جو رب تعالیٰ کو اور رب کی مخلوق کو ناپسند ہے، جس سے ہم بے حیثیت ہو جاتے ہیں، اور ہمیں وہ تمام خصوصیات عطا فرمائے جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ ہم نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا، ہم سب مل کے اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں، اور تجھ سے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ اپنی رحمتوں کی، نوازشوں کی، کرم کی بارش کرتے، انوار رحمت کی بارش کرتے، اور تجھے پکارتے ہیں بہت محبت سے ڈوب کے پیار سے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم تیرے دربار میں حاضری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور سب اکٹھے ہو کے اپنی محبتوں کے ساتھ تیرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ان کو اپنے ساتھ، ان کے پیچھے پیچھے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں، اور ہم ان کی جیسے ہمیں بنانے کی ہمیں بنا دے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ رحیم و کریم اللہ ہمارے مشکل حالات کو آسانیاں عطا فرمائے، رشتوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بہتر نہیں ہمارے حق میں اس خواہش کی تکمیل سے دور فرمائے، جہاں عزت نہیں اس در سے، اس گھر سے، ان رشتوں سے اور ان مقامات سے پناہ نصیب فرمائے، اور علم و عمل کی بلندی نصیب فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہر طرح کے بشری شیطانی شر سے، فتنے سے، اس کے پھیلانے والوں کی شر سے محفوظ رکھے، ہماری دلی جائز حاجات پوری ہوں، امن پائیں، خیر پائیں، سلامتی پائیں، خاتمہ ایمان کے ساتھ پائیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، ہم سے وابستہ رشتوں کی خیر، معاملات زندگی میں خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ اے اللہ پاک ہمارے حق میں اس خواہش کی تمنا نہ کرنا جو تیرے حق سے پسند نہ فرمائے، اور ہمیں وہ عطا فرمانا جو تو بہتر سمجھتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے تجھ سے کہا، سنا، وہ بھی قبول فرما، اور جو تجھ سے مانگا وہ بھی قبول فرما، جو مانگا نہیں مانگا وہ بھی قبول فرما، جو تو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے اور اس میں ہمارے لیے عزت ہے، اور وہ ہمارے لیے حلال کا رزق ہے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال عطا فرمانا۔ آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نورانی دن طلوع ہونے کو ہے جو ہمارے رب کے قریب لے کے جائے گا، اور اپنے رب سے ہم پروگرام لے کے اپنے اگلے دن کے آغاز کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور آپس میں باتیں کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہم سمجھتے ہیں، کیا بہتر ہے، کیا نہیں۔ 3 قسم کے لوگوں سے محتاط رہیں۔ نو دولتی جو ہر وقت اپنے پیسوں کی نمائش کریں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کیونکہ نئے نئے پیسے ملے ہوتے ہیں تو ان کو
ہر وقت اس کے نمائش کی فکر رہتی ہے، اور جو لوگ بالکل شروع سے اللہ تعالیٰ کے عطاؤں سے نوازے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے۔ جاہل جو دو لفظ سیکھ کر اچھلے، وہ جاہل ہوتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ ہمیشہ سمندر کی طرح گہرا اور خاموش ہوتا ہے، اور آپ کے بلانے پہ بولتا ہے اور بتاتا ہے۔ اور منافق جو میٹھے بن کر کلیجہ نوچیں، تو ان لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور نیکی کا تکبر سب سے برا ہوتا ہے، اس داغ کو دھونے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ اتنے اجلے نہ بنیں کہ دوسرے میلے نظر آئے۔ عبادت ہمیشہ ذاتی ہوتی ہے اور انسانیت ہماگیر ہوتی ہے، مگر اب صورتحال برعکس ہے، عبادت مجلسی ہو گئی ہے اور انسانیت خود پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خلقت کی ساتھ بہتری کا سوچیں، اور اپنے عبادت پہ غرور نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد نہیں معاف کروں گا۔ تو حقوق العباد کا خیال رکھیں، اور عبادات اپنی جگہ، حقوق العباد اپنی جگہ، دونوں مل کر ہماری زندگی کو اس زندگی میں بھی اور آخری زندگی میں بہتر بنا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عبادتوں میں بھی، ریاضتوں میں بھی کامیاب فرما، اور ہمیں دنیا کی مخلوق کی محبت میں بھی کامل فرما، اور ہمیں انسانیت ہمارے اندر پیدا فرما، انسانیت جس میں ہم انسانوں کو انسان سمجھ کے اور انسانوں کی طرح ان سے سلوک کریں۔ تو آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ مجلسی عادتیں ختم ہو جائے، اور انسانیت اور محبت مخلوق کی پیدا ہو جائے، اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے۔ تو آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار اللہ کو، اللہ اللہ اللہ۔